إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات اللہ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں
جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک غالباً کل ملا کے 18 آیات ہیں اور ان میں 25 احکامات ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ یہ احکامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے قوموں پر بھی عائد کیا، وہ تمام اخلاقی اور معاشرتی اور دینی اعتقادی تمام باتوں کا مجموعہ خلاصہ ان آیتوں میں اللہ نے بیان کیا ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا اسلامک معاشرہ اور ایک پورا اسلامک وجود اور ایک اسلامی تصور کیا ہے اس کو آپ ان آیات کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور بعض کی روایتیں یہ بھی ہیں کہ یہی چیزیں ہیں تورات کے وہ 10 احکامات جسے 10 کمانڈز کا لقب دیا گیا ہے، اور آج بھی وہ چیپٹر تورات میں موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے 10 احکامات کے نام سے اتارا۔ وہ 10 احکامات اصل میں اسی 18 آیات کے اندر مضمر ہیں جو رب العالمین نے یہاں ذکر کیا۔ گزشتہ جب مجھے موقع ملا یہاں پر 2 جمعے میں نے اس پر دیے، لیکن کچھ آیتیں اور باقی تھی تو میں نے کیا کیا، وہ تمام آیتوں کو آپ کے سامنے تلاوت کر دیا تاکہ متن کے اعتبار سے آپ کے سامنے تمام تلاوت کی ہوئی آیتوں کا ترجمہ بھی پیش کر دوں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ای حکم ربک، اللہ نے حکم دے دیا ہے، کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے کا مطلب یہ ہے کہ نہ کرو۔ حکم کا معنی اگر آ جائے تو اس میں اللہ کا ایک فیصلہ سنانا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمام انسانوں کو حکم یہ دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو عبادت میں، اور ساتھ میں وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن، اگر یہ لوگ پہنچ جائیں عندک الکبر، بڑھاپے کی عمر تک، احدہما او کلاہما، دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما، تو ان کے ساتھ جب تم بات کرو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، جھڑکی نہ دینا، وقل لہما، جب بھی بات کرو ان دونوں سے قولا کریما، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و حاضرین، ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ جو دورہ ترجمہ قرآن رمضان المبارک کے بعد سے شروع نہیں ہوا تھا، انشاءاللہ آنے والا اتوار، ہفتے کے دن نہیں، آنے والا اتوار بعد نماز مغرب تا عشاء مسجد السلام کے اندر دورہ ترجمہ قرآن رکھا گیا ہے۔ الحمدللہ جہاں پر رمضان کے آخری دنوں میں ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے سورۃ النحل کی آخری آیات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، تو لہٰذا خواتین سے بھی اور مرد حضرات سے بھی گزارش ہے کہ یہاں پر مغرب پڑھیں، اور عشاء 9:10 تک ہے تو 9 تک پروگرام چلے گا، 7 سے 9 تک پروگرام ہوگا اتوار کے دن۔ السلام علیکم۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے کھندوں کو ان کے سامنے بچھا کے رکھو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، اے ہمارے رب ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ وہ ہمارے بچپن میں ہم پر رحم کیا کرتے تھے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب تمہارے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے نفسوں کے اندر جانتا ہے بہتر طریقے سے، جو کچھ برائیاں پلتی ہیں جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعتاً نیک بننا چاہو، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، ایسا توبہ کرنے والوں کے لیے تمہارے لیے رب العالمین بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور دیکھو رشتہ داری کا حق ادا کرتے رہو، والمسکین، اور مساکین کا بھی، وابن السبیل، اور مسافر کا بھی، ولا تبذر تبذیرا، اور اسراف نہ کرو جیسا کہ اسراف کرنا ہوتا ہے۔ ان المبذرین، بے شک اسراف کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی نمک حرام ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اگر کبھی اللہ کی راہ میں دینے سے تمہارے پاس کچھ نہ رہے، اعراض کرنا پڑے کسی سائل سے،
اور تمہیں امید بھی ہو کہ اللہ بعد میں دے گا، تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ کلام کرو۔ کیسے کلام کرو؟ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ، ان سے کہو قولا میسورا، بڑے نرمی کے ساتھ، کوئی ایسا لفظ جو ان کا دل دکھی نہ کرتے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور اسی طرح تمہارے ہاتھ اپنے گردنوں کو تم باندھ کر نہ رکھو۔ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ کھول کے رکھ دو کہ بالکل ہی فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تم حسرت زدہ ہو کے رہ جاؤ یا ملامت کیے ہوئے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، دیکھو رزق کی کشادگی اور تنگی سارے کا سارا اختیار رب کے ہاتھ میں ہے، تمہارے کمائی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل میں رب جس کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، رب جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یہ جو کچھ انتظام تم دنیا میں دیکھتے ہو غریبی اور مفلسی اور مالداری کا، یہ اس واسطے اللہ نے رکھا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں کہ کس کو دولت دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ بظاہر تمہیں دیکھنے میں تو کیا ناانصافی نظر آتی ہے کہ ایک ظالم کو بڑا مالدار بنا دیا، ایک متقی پرہیزگار کو بڑا ہی کیا ہے فقیر تنگ دست بنا دیا، لیکن اصل میں تمہیں جو ناانصافی نظر آتی ہے رب کے علم کے مطابق وہ بالکل عدل ہے، کیونکہ رب جانتا ہے کہ کس بندے کو مال دینا ہے کس بندے کو نہیں دینا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ پھر فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی ہم ہی رزق دیں گے تم کو بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ ان قتلهم کان خطئا کبیرا، کہ بے شک اس کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ کان خطئا کبیرا، خطء خود یہ کیا ہے بڑا گناہ کو کہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کبیرہ بھی آیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے رب کے پاس۔ پھر فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، دیکھو زنا کے قریب مت جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ کھلی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور یہ ہے بھی بڑا برا راستہ۔ انہ کان فاحشہ، کان میں یہ چیز ہے کہ یہ ہمیشہ برائی رہی ہے۔ اللہ کی جتنی شریعتیں نازل ہوئی کسی میں زنا حلال نہیں تھا، تو ہمیشہ برائی رہی ہے، اور وساء سبیلا، یہ ہے بھی برا راستہ۔ یہاں تک میں نے 2 جمعے اس سے پہلے جو دیے تھے ان میں بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیے، اس واسطے میں ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اب اگلی آیات میں جو باتیں آئی ہیں، جہاں تک مجھے وقت میسر ہوگا میں دیکھوں گا کہ کہاں تک آپ کو تفصیل بیان کروں۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، دیکھو کسی بھی جان کو اللہ نے جو محترم ٹھہرایا ہے قتل نہ کرو۔ حرم اللہ، اللہ نے حرام کر دیا ہے ہر جان کو، خواہ مسلم کی ہو غیر مسلم کی ہو، انسانوں کی جانوں کو رب العالمین نے حرام کر دیا کہ تم کسی کی جان لینے کا حق نہیں رکھتے۔ یاد رکھو قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں ایک روایت میں فرمایا کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، مار ڈالنا کفر ہے۔ یاد رکھو کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے زنا کی حرمت کو اللہ ذکر کر کے نسل انسانی کو تحفظ دیا، ویسے ہی قتل انسانی کو حرام کر کے نسل انسانی کے بڑھوتری کو ترقی کو تحفظ دیا۔ اگر اللہ ایک دوسرے کی جان محترم نہ کرتا تو پھر تو کیا ہے زمین فساد سے بھر جاتی۔ حتیٰ کہ اس بارے میں رب العالمین نے مائدہ میں فرمایا کہ ایک جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک جان کی حفاظت پوری انسانیت کی حفاظت ہے۔ ہاں فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا،
قتل انسانی پر میں سمجھتا ہوں منشور اگر آپ متحدہ جو کچھ بھی کہیں اقوام متحدہ UN وہ کہتے ہیں، وہ بھی اس سے بہترین الفاظ اتنے مختصر نہیں لا سکتے جو رب العالمین قرآن میں ادا کر کے فرمایا کہ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ ایک جان کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور ایک جان کی حفاظت کر دینا پوری انسانیت کی حفاظت کر دینا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہونا چاہیے کہ اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے، رواداری کا مذہب ہے، ہمدردی کا مذہب ہے، انسانی احترام کا مذہب ہے۔ اس کو دہشت گردی سے کیا جوڑ ہے، کیا تال میل ہے؟ یہ ہماری اپنی ایسی چیزیں ہیں، ایسا کردار ہے جو لوگوں کو اس طرف راغب کی کہ اسلام دہشت گرد ہے، ورنہ تو کیا ہے؟ اصل اسلام میں انسانیت کے خون کا جو احترام ہے، اللہ کی قسم کھا کے منبر رسول سے میں آپ کو دوبارہ اور سہبارہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس سے بڑی عزت اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں نہیں۔ تحریم انسانیت، خون کا احترام۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے حرام کیا ہے جن جانوں کو تم قتل نہ کرو۔ اور محترم کیا ہے جی؟ تمام انسان محترم ہے، کسی کی جان لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حتیٰ کہ جان نے، عزتوں کی حرمت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بیان فرمایا۔ کسی کی عزت لینا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا بھی حرام ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ہاں سوائے اس کی جان لے سکتے ہیں جو حق ہے۔ کیا حق ہے بھائی؟ حق کیا ہے؟ حق تین طریقے کا ہے، جو سلطنت اسلامیہ ہوگی وہ نافذ کرے گی۔ تین حقوق کے اعتبار سے جان لی جا سکتی ہے۔ پہلا حق السیب الزانی، ہاں جو شادی شدہ زانی ہے اسے قتل کیا جائے گا، رجم۔ کنوارا نہیں، جسے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے وہ زنا کرے گا تو اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ 100 کوڑے سے کوئی نہیں مرتا، بلکہ اسے کیا ہے، تھوڑے بہت معمولی زخم آئیں گے، اس سے زیادہ مریض بھی نہیں بنے گا، وہ بیمار بھی نہیں پڑے گا۔ 100 کوڑے ہیں، بہت معمولی سزا رکھی ان لوگوں کو جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی۔ لیکن جو شادی شدہ ہو کر کرتے ہیں، جیسا کہ آج عام بات ہوتی جا رہی ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، فرمایا کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں السیب الزانی، بوڑھا زناکار۔ بوڑھا کا مطلب یہاں پر اصل میں سیب کا مطلب ہے نکاح کیا ہوا، جس کی شادی ہو گئی، خواہ وہ مرد ہو عورت، دونوں کا فیصلہ ایک ہی ہے، اسے مارا جائے گا۔ الا بالحق کے اندر آتا ہے وہ۔ اور اسی طرح الا بالحق میں اور ایک کیا ہے، قصاص میں مارا جائے گا۔ وہ بات نیچے آ رہی ہے، کسی نے انسان کو قتل کر دیا، کسی مسلمان کو اس سے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا قصاص کے اندر۔ اور تیسرا کیا ہے، دین ہی کو چھوڑ دینے والا مرتد، اس کو بھی شریعت قتل کرے گی۔ اسلام لانے کے بعد لانے کا پورا اختیار ہے، چاہو تو لاؤ، لیکن لانے کے بعد جانے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ بہت غلط ہے جو آج ہم آزادی کے نام پر ڈرے سہ میں غیر مسلموں پہ کہتے ہیں کہ لاؤ تو لاؤ، جاؤ تو جاؤ، دونوں میں ہمارے لیے کیا بھی نہیں ہے، لا حول ولا قوہ۔ اس نے شریعت کو سمجھا ہی نہیں، پاگل ہے وہ۔ میں نے بہت سے دعات کو سنتے سنا کہ غیر مسلموں کے دل کو موہ لینے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو مرضی ہے لاؤ، مرضی نہیں ہے چلے جاؤ۔ مرضی نہیں ہے نہیں جا سکتے، اسلامی حکومت ہوگی تو قتل کر دے گی۔ مرضی ہے لانے کی، جانے کی مرضی نہیں ہے۔ جائیں گے تو پھر وہ مرتد کہلائے گا۔ بعض لوگوں نے اس کو ایک اچھا نام دیا ہے، آج دراصل یوٹیوب میں بہت ہنگامہ ہے اس کا، ایکس مسلم۔ ایکس مسلم کیا ہوتا ہے جی؟ ایکس بھی کوئی مسلم ہوتا ہے؟ ایکس مسلم نہیں ہوتا ہے، یہ لفظ ہی غلط ہے۔ اس کا لفظ ہے اصل میں مرتد، ایکس مسلم نہیں۔
یعنی پہلے زمانے میں مسلم تھا، نہیں، مسلم ہے، مسلم رہے گا، تھا کا سوال ہی نہیں ہے۔ باہر گیا تو پھر مرتد ہے، انہیں ایکس مسلم نہیں ہے، انہیں ایکس مسلم سے چیٹنگ ہو رہی ہے، اور ہمارے علامۃ الدہر بڑے بڑے لوگ کیا ہیں، بیٹھے ہوئے اس کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کا جواب ہی نہیں ہوتا تو تم جواب دینے کے لیے ٹی وی میں بیٹھے ہو، اس کو شہ دیتے ہو اور سوال کرو۔ اور وہ بدبخت کہتا ہے کہ اماں عائشہ پر تہمتیں لگاتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے کہ وہ دراصل گھڑیوں سے کھیل رہی تھی، اس زمانے میں شادی کیے تو وہ کھیل کون سا ہو سکتا ہے، جو ان کی شادی ہو جاتی ہے ان کا کھیل کیا ہوتا ہے، پوچھتا ہے وہ بدبخت۔ اور ہم لوگوں کے اندر اتنی تنزلی اور بزدلی کے شکار، یہ سب سنتے ہوئے بھی وہ آرام سے جواب دیتا ہے، اس سے تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے بیوقوف کو، اس سے زیادہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ سن کے بھی خاموش بیٹھتا ہے۔ ہمارے اماں پر گالی دی جائے اور ہمارے اماں پر کیا ہے طنز اور اختیار کیا جائے اور ہمارے اماں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں تو پھر زندہ رہنا بیکار ہے۔ لیکن آج دعوت 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 کے نام پہ یہ سب چیزیں ہم کیا کر رہے ہیں، بڑے آرام کے ساتھ آپ کیسے ہونا سوال کیجئے، جو چاہے سوال کیجئے۔ میں اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا کہ جو چاہے سوال کرو، بدبخت تو بولتا ہے، جسے جبرائیل مدد کرنے آتے تھے وہ کو بھی نہیں کہے کہ جو چاہے مجھ سے سوال کرو میں جواب دوں گا۔ توحید پر سوال جواب ہوں گے۔ ایسی دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں پر اسلامی احکامات کا مذاق اڑاتے ہوئے کافر پوچھے اور آپ بھیگی بلی بن کے کہیں کہ نہیں اصل میں ایسا نہیں ہے، وہ ویسا ہے۔ چار شادی چپ کوئی بھی نہیں کرتا، پوچھو کون ہے چار شادی کرنے والے، دیکھو کون بھی نہیں ہے، چپ کے رکھا ہوا اللہ ہمیں سب نہیں کرتے۔ کون جی بولا تم نا چار شادی کرو، ہے حقیقت، حقیقت ہے وہ۔ تم چھوٹی بچیوں کا ریپ کرتے ہوئے نہیں ڈرتے بدبخت۔ اللہ نے جائز حدود کے اندر بتایا کہ چاہو تو تم کر سکتے ہو۔ کون کہتا ہے کہ یہ دراصل صرف رسمن ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ ایسے ہم آج بھیگی بلی مجرم بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ وجہ کیا ہے یہ ذلتیں سہنے کی؟ اس واسطے کہ ہم ہیں ہی مرعوب، ہم غلام بن کے 100 سال جو ہو گئے نا جی، بلکہ میں تو نہیں 300 سال کو، ہاں 300 سال، 1700 کے بعد زوال شروع ہو گیا ہمارا۔ اور آخری ہمارا شیر جو کہ آج بھی کیا ہے میسور میں تاریخ یاد دلاتی ہے، ٹیپو سلطان، ان کی موت تھی 1799۔ بس اس کے بعد سے یہ امت تھر 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 کانپ رہی ہے، کہاں کچھ ہو جائے، کہاں کچھ نہ ہو جائے۔ وہ آخری تھا جو بلند کرنے والا تھا آواز کو، بس اس کے بعد انگریز نے بھی کہہ دیا کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ ہاں، اور اس بدبخت کو بھی کہنے کے لیے سپورٹ جو کیا تھا وہ شیعہ غدار ہے جس نے کیا، میر جعفر۔ شیعوں نے جس طرح سنیوں کے اوپر حملے خنجر گھونپ کے کیے، تاریخ اسلام میں کسی نے اتنا نقصان نہیں کیا مسلمانوں کو۔ اور ہم آج مجرمانہ ذہنیت سے زندگی گزارتے ہیں۔ وہ حمیت جو اسلام نے ہم کو دی تھی، وہ امتیاز جو اسلام نے ہم کو دیا تھا، ہم پامال کر چکے ہیں۔ اور ہمیں ہمت نہیں ہوتی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ ہاں یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کا ہر حکم تمہیں سمجھ نہ آئے، لیکن رب العالمین نے ہمیں دیا ہے یہ انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں کہ تمہیں سمجھ نہ آئے تو تبدیل کر دو۔ اسی لیے فرمایا کہ فارق الجماعہ، اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا جو جماعت سے فارغ ہوگا، جو نکلے گا، جو غیر مسلم ہوگا، جو مسلمان ہو کے مرتد ہوگا، الا بالحق کے اندر آتا ہے۔ اچھا، جس کو مار دیا گیا وہ مظلوم ہے نا جی، اب اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اس کی ولی کو اللہ نے پورا اختیار دیا، حاکم کو بھی نہیں دیا۔ یاد رکھو، اگر کوئی مارا گیا، اس کے ورثاء جو ہیں، اس کے ولی جو ہیں، فیصلہ کرنے کا حق وہ رکھتے ہیں، حاکم بھی نہیں ہے۔ حاکم بھی کہے گا کہ آپ کو کیا فیصلہ چاہیے، آپ کو قصاص میں اس کو مارا جانا چاہیے یا دراصل آپ کو اس کے مطابق خون بہا چاہیے، دیت جسے کہتے ہیں۔ جو چاہیے ہم لے کے دیں گے، لیکن فیصلہ
حاکم کا نہیں ہوگا، فیصلہ ولی کا ہوگا جو اس کا وارث ہوگا۔ اگر وہ کہے کہ مجھے دیت چاہیے تو فبیہا، کوئی مسئلہ، لیکن کوئی کہے کہ وہ قصاص میں مارا جائے گا تو مارنا ضروری ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ ومن قتل مظلوما، جو مظلوم قتل ہوا ہے، فقط جعلنا لولی، ہم نے بنا دیا اس کے ولی، اس کے وارثین کو سلطان، دلیل والا، پاور والا۔ فلا یسرف فی القتل، دیکھو قتل میں اسراف نہ کرو، انہ کان منصورا، بے شک وہ فتح یاب ہے۔ کیا مطلب؟ بڑے نکتے کی باتیں میں سمجھتا ہوں جمعہ میں یہ چیزیں اتنی گہرائی سے بیان کروں یا نہ کروں۔ جیسے آپ مجھے دیکھتے ہیں نا کھا جانے والی نظروں سے، لگتا ہے کہ بھائی نہیں بھائی، سرسری طرف پر گزر جانا چاہیے، زیادہ عمیق نظر سے نہیں جانا، کیونکہ کیا ہے پوری باتیں اوپر سے گزر جا رہی ہیں۔ پھر بھی سوچتا ہوں کہ نکتے کی کچھ باتیں ذہن میں پڑ ہی جائیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کو بات کی تہ تک اللہ نے کیا ہے سمجھ دے دے، فائدہ ہو جائے گا۔ ورنہ تو جمعہ کے خطبے میں تو وہی لگی لپیٹ کے ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ وہی چار باتیں جو نہ خطیب کو سمجھ آتی ہیں نہ کیا ہے سامع کو سمجھ آتی ہے، پھر اس کے بعد جمعہ خطبہ ختم، نماز ختم، نکل گئے۔ یہ سیٹنگ ہمارے زمانے سے چلی آ رہی ہے، جس واسطے ہمارا پورا معاشرہ مردہ ہو چکا ہے۔ ہماری مسجدوں میں اس طرح آیات پڑھ کے سنائی جائیں اور ترجمہ اور تشریح رکھی جائے، پھر تو انسانیت کا ایک اہم ترین رخ بدل جائے اور مسلمانوں کے اندر ایک بیداری آ جائے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، عربی زبان ہی میں خطبہ ہونا ہے، یہ تحریک چلا کر بہت بڑا تیر مار لیا کہ جتنے کچھ علم والے تھے ان کو بھی جاہل بنا کے چھوڑ دیا۔ حالانکہ ایسی کوئی حدیث بھی نہیں ہے، ایسا کوئی اصول بھی نہیں ہے کہ جمعہ کا خطبہ صرف عربی میں ہونا چاہیے۔ جو لینگویج ہے ان سب میں ہو سکتا ہے، کہیں کیا ہے منع نہیں ہے۔ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے عربی میں وہ گھسے پیٹے الفاظ کتاب لے کے پڑھتے، نہ پڑھنے والے کو معلوم ہوتا ہے نہ کہ سننے والے کو معلوم ہوتا ہے۔ اور نیچے کھڑے ہو کے تحت الممبر بھی ایک خطبہ ہوتا ہے، اس میں بھی ایک کیفیت اتنی غالب آ گئی، اس میں بھی کتاب ہی اردو کی پڑھی جاتی ہے، وہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، اور اس میں آتے بھی لوگ وہ جن کو گھروں میں جگہ نہیں ملتی، جلدی جاؤ جی ہو گیا کام تمہارا، وہ بڈھا آدمی کیا کریں گا، آپ ذرا جلدی آ کو بیٹھ جاتا، گھر میں بھی کام نہیں، اسے زیادہ دیر رہے تو وہاں بھی مارا، تو یہیں آنے میں کیا ہے وہ اچھا ہی سمجھتا، کچھ نہیں ہے۔ ویران کر کے رکھ دیے ہمارے مساجد کو، لوگوں کے دلوں کو مردہ کر کے رکھ دیا۔ خطبے کے نام پہ گویا کہ دھبا ہے، سمجھ نہیں آیا، جمعہ بھی پڑھ لی، واپس بھی نکل گئے، کوئی حرارت نہیں، کوئی انقلاب نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی دل کے اندر کوئی خواہش نہیں، کوئی امنگ نہیں، کوئی آرزو نہیں، کچھ کرنے کی تمنا نہیں۔ جمعہ پڑھ کے بھی ویسے ہی نکلے جیسے جمعہ سے پہلے آئے ہوئے تھے۔ اللہ ہی معاف کرے ہمارے امت کو، اللہ ہی عقل دے، کیا کیا کہوں، کس کس کو کہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولی جو ہے نا وہ سلطان ہے اس وقت، یعنی یوں کہا کہ جو ولی ہے، جو وارثین ہیں، ان کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ قصاص لیں یا آ کر دیت لیں، لیکن ان دونوں میں بھی اسراف نہ کرو۔ فلا یسرف فی القتل، کسے؟ حاکم کو نہیں، ولی کو کہتا ہے۔ اسراف کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ کسی کا بھائی مارا گیا، دوسرے بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں مجھے اسی کو مارنا ہے، مار دیا گیا۔ اب بعد میں کیا کیا؟ خاندانی دشمنی کو رکھ کر چھوٹے بھائی کو بھی مار دیا۔ نہیں، فلا یسرف فی القتل، قتل کا بدلہ قتل ہے، ایک سے لے لو، بات ختم۔ یسرف فی القتل، اسراف نہ کرو قتل میں۔ یا گورنمنٹ پوچھی کیا چاہیے، جیسا کہ آج بھی قصاص کا مسئلہ سعودیہ میں باقاعدہ نافذ ہے، چلتا ہے، اور گورنمنٹ پوچھی کیا چاہیے، کہا کہ دیت چاہیے، اور آج کل کے اعتبار سے تو 15, 20, 25 لاکھ کے اوپر ہوگا، کیونکہ 100 اونٹ کی قیمت ہے دیت ایک انسان کی۔ ہاں، ایک انسان کی دیت 100 اونٹ ہے، اور 100 اونٹ کی قیمت اس وقت کچھ اور تھی، لیکن اب کچھ اور ہے۔ 25-30 لاکھ روپئے تو کیا ہیں، ضرور آئیں گے۔ اب کہتا ہے کہ مجھے تو کیا خون بہا دے دو، خون بہا مل گیا، اس کا دیت دے دیا، پھر بھی کیا کیا، جو قاتل ہے اس کو مار دیا۔ فلا یسرف فی القتل، یہ بھی اسراف ہے قتل کے اندر۔ ہاں، اس طرح کی چیزیں نہ کرو۔ کس کو سمجھا رہا ہے؟ وارثین کو۔ اور ادھر سمجھا رہا ہے کہ دیکھو حاکم وقت ہوتے ہوئے بھی تمہارا کوئی اختیار نہیں، تم نافذ کرنا ہے، لیکن اصل اختیار ولی کو ہوگا۔ اسی واسطے وہ واقعہ بہت مشہور بھی ہوا تھا اور ویڈیوز وغیرہ میں بھی آیا تھا، اور نیوز چینل نے بھی کیا کہ حیرت زدہ ہو کر
انہوں نے اس واقعے کی نشر کی، آج سے 10-15 سال پہلے کا واقعہ، جب ایک شہزادے نے ایک عام عوام انسان کو قتل کیا سعودیہ میں، بہت بڑا شہزادہ، امیروں کی اولاد، اور ایک غریب نارمل ایک عوام کو قتل کر دیا۔ اب قتل کے بدلے قتل ہے، یہ تو قصاص ہے، اور گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے کہا فقط جعلنا لولیہ سلطان، ہم نے ولی کو بنایا ہے سلطان، اس وقت دلیل اس کے پاس ہے۔ تو گورنمنٹ کے بڑے بڑے لوگ، عمرا، اس کا باپ جو بچہ قتل کیا، وہ سب جا کے اس سے منت سماجتیں کی، تم کروڑوں مانگو ہم دے دیتے ہیں، تم سونے کا محل مانگو ہم دے دیتے ہیں، لیکن قصاص مت لو، دیت لے لو، ورنہ تو میرا بچہ مارا جائے گا۔ لیکن وہ غریب خاندان والے کہے کہ نہیں، میرے بیٹے جانے کی تکلیف مجھے ہے، میں پیسہ لے کے نہیں، اسے قتل کر کے ہی مجھے چین آئے گا۔ گورنمنٹ، پوری گورنمنٹ منت سماجت کر رہی ہے اس کے باپ سے، کسی بھی طرح مان جا، تجھے جو چاہیے ہم دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا فیصلہ کرنے کا اختیار وہاں گورنمنٹ کو نہیں ہے، ولی کو ہے، اور ولی کہہ رہا ہے کہ نہیں، اسے مارا جانا چاہیے جو میرے بیٹے کو مارا ہے۔ آخر کار فیصلہ کورٹ نے دے دیا، شہزادے کو فلاں وقت پھانسی دی جائے گی، قتل کیا جائے گا برابر جیسے اس نے قتل کیا تھا، اور لوگ جمع ہو گئے میدان میں، ہر ایک کا دل دھڑک رہا تھا آخر کتنا پیسہ دینے کو تیار تھے یہ لوگ، لیکن ان کے خاندان والے نہیں مانے، اور جلاد بھی آ گیا اور وہ قاتل بھی آ گیا۔ اب کیا ہے، آخری مرحلہ تھا کہ تب جا کے اس کا والد آگے آیا اور کہا کہ نہیں، میں نے معاف کیا، نہ مجھے قصاص چاہیے نہ مجھے دیت چاہیے۔ عدالت حیران رہ گئی، عدالت نے پوچھا کہ آخر تجھے سونے کے محلات پیش کیے گئے، تجھے ہر چیز فراہم کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن تو نے نہیں مانا دیت کے لیے، اور جب پورے طور پر تو قادر تھا اور تیری ایک بات پہ قتل ہونا تھا اس بچے کو، تو نے کیا ہے واپس لے لیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم سب مل بیٹھ کے رات کو فیصلہ کیے تو ہمارے دل نے گواہی دی کہ ثواب کی حیثیت سے میرا بیٹا لے جائے، اللہ اسے کیا ہے بلند مرتبہ دے، ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے اس کے عوض، اس واسطے ہمیں رات ہی فیصلہ کیا، اور آج آ کے ہم نے کہہ دیا کہ ایک بیٹا تو کسی کا گیا ہی، دوسرے کا بیٹا لینے میں کیا ہے، اس واسطے ہم نے اسے معاف کر دیا، ہمیں نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ کچھ اور چیز کی ضرورت ہے۔ یہ انصاف کا سب سے بلند ترین واقعہ ہے آج کے زمانے میں۔ آج بھی شریعت اسلامیہ کہیں ہوگی تو اس کے جو کھلتے ہوئے آپ کو موتی نظر آئیں گے، جو پھول نظر آئیں گے، وہ آپ کی عقلیں حیران کر دے گی۔ اس ایک واقعے میں کہتے ہیں کہ کئی رپورٹرز جو اس وقت وہاں موجود تھے بلا کسی حجت کے اسلام لائے، یہ عدل کا واقعہ دیکھ کر۔ اور جس شہزادے نے اس بچے کو قتل کیا، اس نوجوان کو جو غریب تھا، وہ غریب باپ کو گلے لپٹ لیا اور کہا کہ آج سے میں آپ کا بیٹا بن کے خدمت کروں گا۔ فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، اسی لیے فرمایا کہ کیا ہے، فتح اس کے ساتھ ہوگی۔ اچھا آگے چلو، فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، دیکھو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ نہیں کہا کہ یتیم کے مال کو نہ کھاؤ، ہاں ولا تأکلوا مال الیتیم نہیں کہا، فرمایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیوں؟ اس کا مال کھا جانا اصل میں کیا ہے، آگ کا بھرنا اپنے پیٹوں میں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے کھا جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ جو یتیم کا مال کھاتا ہے اس کا یہ حال ہے، جو یتیم بچے کے نام پہ بیت المال چلا تم بول کے لے کے خود ڈال لیتا ہے، اس کا کیا حال ہوگا۔ آج ہمارے پاس بڑے یتیم اور بڑے بیت المال ہیں یتیموں کی، لیکن سب کمیٹیاں اللہ جس کو چاہے بس وہ ایک نکلے گا اللہ کا کوئی ولی وغیرہ، اللہ ماشاء اللہ سب کا تو میں پورا کا نہیں کہہ سکتا، لیکن عموماً ہماری کمیٹیاں کیا ہیں جو یتیموں کا نام لے کے کلیکٹ کر کے خود ہضم کر جاتے ہیں کروڑوں کا مال، اور یتیموں کو دیتے کچھ نہیں ہے۔
جاؤ جا کے یتیم خانوں کے دورے کر کے دیکھ لو، ایک ایک یتیم خانے جو نامور ہو گئے ہیں ان کے پاس کروڑوں کی مالیت ہے، لیکن اس یتیم بچے کو ایک بیڈ نہیں ہے، ایک کھانے کا سلیقہ نہیں ہے، ایک ٹیبل نہیں ہے، ایک اچھا فین نہیں ہے، ایک بستر نہیں ہے۔ ایسے یتیموں کو پالتے ہیں۔ ان بدبختوں کو جب آگ میں پیٹ بھرتے ہیں، پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، کہا ان لوگوں کو جو صرف مال کھاتے ہیں، جو ان کے نام پہ مال جمع کر کے کھاتے ہیں، اللہ ان کو کیا سزا دے گا ذرا تصور کر کے دیکھو۔ اہل ذمہ دار ہمیشہ جان لیں بیت المال کا نام لے کے جمع کر دینا بڑی بات نہیں ہے، اس کے مطابق عمل کر کے حق والے کو حق تک پہنچا دینا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ورنہ رب العالمین کل حشر کے میدان میں اکیلا کھڑا کرے گا تو اس وقت تمہیں کوئی کرائے کا وکیل بھی نہیں ملے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ ہاں اگر جانا ہے قریب یتیم کے مال کے تو احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے جاؤ۔ کیا ہے؟ کیا ہے خوبصورت طریقہ؟ ایک کا والد مر گیا، اس کا بھائی یعنی بچے کا چچا باقی ہے۔ والد جب مرا بہت پیسے والا تھا تو یتیم کے مال میں بہت ہے، لیکن بچہ چھوٹا ہے، شعور نہیں ہے، اور اس بچے کو پالنے کی ذمہ داری چچا کے پاس آ گئی۔ اب چچا سوچتا ہے میرے پاس میرا پیسہ خرچہ کر کے میرے بھتیجے کو پالنے کا حق نہیں ہے، میرے پاس اتنا نہیں ہے، میں یتیم کا جو مال ہے اسی میں سے نکال لوں گا۔ تو اللہ کہتا ہے ہاں نکال لو۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم یتیم کو پال رہے ہو، خواہ وہ تمہارا بھتیجا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اب مستحق ہے اور تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، آپ نکال، لیکن احسن طریقے سے اتنا ہی نکالو جتنا تمہیں ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ انہیں بڑا ہو کے پوچھیں گا بول کے انہیں بڑے ہونے سے پہلے جتنے کروڑ لاکھ تھے سب نکال کے برابر کر کے جب بچہ بڑا ہو کے پوچھا ابا کیا دے کے گئے تھے، نہیں با تجھے خرچہ کر کو بڑا کرے ہمیں طبیعت پورا ختم ہوگا، کیا بھی نہیں دیے بس سب برابر ہوگا، یہ نہیں، کل حساب اللہ لے گا۔ تو اس کے قریب جاؤ لیکن احسن طریقے سے، الا باللتی ہی احسن، ہاں حتی یبلغ اشدہ۔ اور یہ اختیار کب تک ہے جی؟ یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے، بلوغت کو پہنچ جائے، اس کے بعد 2-3 گواہ کو بلانا ہے، اس کا مال اس کے سپرد کر دینا ہے۔ یہی طریقہ سورہ نساء میں اللہ نے کیا ہے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو۔ عہد کیا ہے بھائی؟ اگریمنٹ جو کرتے وہی عہد ہے کیا؟ نہیں، زبان سے جو بولتے وہ بھی بات عہد ہے، اور عہد میں سب سے پہلے اللہ سے کیا ہوا عہد کہ اے اللہ ہم تجھے ہی رب مانتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، اس کو پورا کرو۔ دوسرے نمبر پر عام انسانوں سے کیے ہوئے عہد، تمام لوگوں سے، خواہ وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، جس سے اگر آپ وعدہ کر لیں بات کر لیں تو یاد رکھو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ان العہد کان مسئولا، اللہ کل کے دن پوچھے گا اگر تم وعدہ خلافی کرو گے، سوال ہوگا اس پر حشر کے میدان میں۔ ہاں کوئی لیتا ہے قرض، کب بھائی دیتے ہی 3 مہینے کے بعد دیتے ہو گیا، 3 مہینے مت دینا انہیں، یاد رکھو انہیں عہد کر کے لیا اس سے۔ رندے جی کیا ضرورت پڑ گئی جی تم نا، کہاں بھاگ کو جاتا ہوں، بعض لوگ یہ بولتے کہاں بھاگ کو جاتا ہوں، تو انہیں تمہارے پیچھے بھاگنا کیا تھا، تمہیں کہاں بھی بھاگ کو جاتے نہیں، ایک عہد پر اگریمنٹ پہ لیے، ایک بات پہ لیے ہیں، یہ صرف پیسے کے معاملے میں نہیں۔ آج ہمارے پاس عہد کی پامالی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، انتہا درجے کی بدعہدی، انتہا درجے کی بات میں عہد لیکن کرتا نہیں، بیکار کی بات سب کو معلوم، انہیں کرتا نہیں لیکن کرتا چھپ کے۔ ہاں جا کو آنے کا راستہ 2 گھنٹے کا رنگا، ذرا آدھے گھنٹے میں آتا ہوں، سب کو معلوم، انہیں جانے 1 گھنٹہ لگیں گا، آنے 1 گھنٹہ لگیں گا، اسے کیسے بھی 2 گھنٹے ہوتے آنے، سامنے والے کو بھی معلوم، لیکن اسے معلوم ہی نے کہا کبھی عہد پورا کریں گا اس نہیں، اس وجہ کیا بولتا آدھے گھنٹے میں آتا ہوں جی، کہتا یہی آدھے گھنٹے میں کیسے آتا ہوں جی، بولا نہیں میں آتا ہوں تو آتا ہوں، جاگو پھر کیا ہے 10 گھنٹے کے بعد آتا، لیکن سوال ہی نہیں ہے میں کیا غلطی کرا، یہ سب ہوتا سب کرتے نا بھائی، اس میں بھی کر رہا ہوں بولتا ہوں بیوقوف، لیکن گناہ ہے بھائی، باقاعدہ سوال بڑھتے جائیں گے اللہ کے پاس۔ ہاں کب عہد توڑا تب اللہ پوچھے گا کیوں توڑا، اور سزا ہے تو پھر سزا بھی بھگتنی ہوگی، کیونکہ اللہ سوال پوچھے گا تو نے عہد کیا، حالانکہ عہد کیا انسانوں سے،
یاد رکھو. لیکن اللہ سوال پوچھے گا, ان العہد کان مسئولا, عہد کا سوال ہے, بات کا سوال ہے, کرتے وقت سوچ سمجھ کے کرو, سوچ سمجھ کے کرو, ہوگا 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 تو کرو, نہیں تو نہیں. کیسے کیسے معاملات میں شریعت اسلامیہ نے عہد کو سکھایا ہے. تاریخ پڑھیں گے تو ایک عہد کے لیے جنگیں رک گئی, پتہ ہے آپ کو. آپ حیران ہو جائیں گے, مسلمان عہد کے اتنے پابند اتنے پابند اتنے پابند کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یاد رکھو, حذیفہ اور ان کے بیٹے آ رہے تھے مکے سے, مشرکین نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم کسی کام سے آ رہے تھے, مدینہ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں معلوم ہے, آپ جائیں گے تو قوت بڑھے گی. بدر کا عین موقع, ایک ایک انسان کی قلت کی ضرورت ہے, ایک ایک انسان کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ صرف ہمارے پاس کیا ہے, 313 ہے. ایسے وقت میں انہوں نے کیا کیا معلوم, بولا کہ اچھا ہم چھوڑتے ہیں تم کو, لیکن یہ عہد کرو کہ مسلمانوں سے مل کر ہم سے نہیں لڑو گے, یہ عہد کرو. اب دیکھا کہ یہ بدبخت چھوڑتے نہیں, انہوں نے عہد کر لیا. حالانکہ مشرکین سے عہد, اور عہد بھی مجبوری میں, پوری رضامندی سے نہیں, مجبوری میں. لیکن پاس و لحاظ دیکھو اسلام کا. اب مدینہ آ گئے. اب مدینے میں جب آئے تو معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کو نکلے ہوئے, بھاگے دوڑے بدر پہنچے, اور اللہ کے رسول کو ایک ایک آدمی کی سخت ضرورت تھی. حضرت حذیفہ نے کہا کہ اللہ کے رسول, ہماری بھی بہت خواہش ہے کہ ہم بھی شامل ہو جائیں, لیکن مشرکین نے ہمیں راستے میں پکڑ لیا تھا, اور مجبوراً انہوں نے ہم سے عہد لے لیا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے. ایسے عہد کی کیا پاسداری, آپ ہمیں اندر دا. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, میں عہد کو نہیں توڑتا, واپس جاؤ, تم نہیں شامل ہو سکتے. بدر, ہاں, شام کا معرکہ تھا, زبردست گمسان کی لڑائی تھی, کئی دنوں سے ہو رہی تھی, نہ ادھر کوئی معاملہ ادھر کوئی معاملہ, دونوں طرف سے سخت ترین جنگ تھی. اور ایک طرف ابو عبیدہ تھے, ایک طرف خالد ابن الولید تھے. آخری میں فیصلہ ہوا کہ ایک دروازے کو آپ پکڑیں اور ایک دروازے کو میں پکڑتا ہوں, دو طرف سے حملہ کریں, کسی نہ کسی طرح شام فتح کر کے رہنا ہے آج کے دن. پھر فیصلے کے تحت ایک دروازے پہ حملہ ابو عبیدہ نے کیا, اور ایک دروازے سے کیا ہے, حملہ حضرت خالد ابن الولید نے کیا. لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا, اندر رہنے والوں نے سیدھے بھاگے دوڑے ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس پہنچے اور کہا کہ دیکھو جی ہم صلح کرتے ہیں. حالانکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ دوسری دروازے سے جو حضرت خالد ابن الولید حملہ کیے, یہاں روکنا ہمارے بس کی بات نہیں. اگر خالد اندر آ گئے تو پھر تو کیا ہے, شام فتح ہو جائے گا, اور فتح ہوا تو پورا غلام ہوگا. اس سے پہلے یہ دوڑتے بھاگتے ابو عبیدہ کے پاس آئے اور معاہدہ کر لیے. حضرت ابو عبیدہ نے لکھ کے دے دیا کہ اب کیا ہے, جنگ ختم ہے, ہم آپ کو امان دیتے ہیں. یہ پرچہ لے کے بھاگتے دوڑتے وہاں تک پہنچے تو حضرت خالد لڑتے 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 شام کے قلعے کے بالکل درمیان آ چکے تھے. تب جا کے انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کا رقع بتایا کہ دیکھو ہم نے صلح کر لی ہے. حضرت خالد نے کہا اللہ کی قسم یہ جھوٹے ہیں اور ہمیں دھوکہ دیے ہیں. میری جو فوج آئی تھی اس پر لڑنے کے لیے ان کے پاس ہمت نہیں تھی, اور دھوکے سے ابو عبیدہ کو بتائے بغیر انہوں نے کیا کیا, عہد نامہ امن کا لکھوا لیا اور حضرت ابو عبیدہ کے پاس پہنچے. کہا کہ آپ کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے, آپ اپنا عہد واپس لیں, میں بتا ان کو کیا کروں گا, مفتوح کروں گا اور ان پر غالب ہوں گا تو ہمارا پورا لشکر شام پر فاتح بنے گا. حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ نہیں, میں راضی نہیں, خواہ انہوں نے مجھے دھوکے سے ہی پھنسایا ہو, لیکن ایک مومن کا کیا ہوا عہد ٹوٹتا نہیں ہے. جاؤ تم واپس, جنگ ختم کرو. قلعہ ان کے ہاتھ میں. ایک عہد ہے صرف. آج ہم نے کیا کر دیا اس عہد کو, آج ہم نے کیا کر دیا اس کے ساتھ. کسی مسلمان کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات ہم تو کیا غیر بھی نہیں رکھتا ہے اہمیت. غیر کے پاس بھی کوئی ویلیو نہیں. بھائی سننا رہا اور ابدان سلوار پڑھ مٹر بولے صاف. ہاں,
اسے بھی معلوم یہ حد پورا نہیں کرتے. بزنس مینوں میں نے اچھے کچھ زمانوں سے سنا ہوں کہ یہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے بزنس کے معاملات بڑے اچھے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں ان کے معاملات اچھے نہیں ہیں. جو ریپیوٹیڈ کمپنیز ہیں ان لوگوں کے جو اصول ہیں اس اصول کے تحت وہ چلنے والے برابر ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے جو کمپنیاں ہیں وہ اس کو برابر نہیں کرتی. کیوں اپنا نام خراب کرتے ہو؟ نہ غلط کہا میں نے. کیوں اسلام کا نام خراب کرتے ہو؟ ہمارا نہیں، یہ تو اسلام کا نام بدنا. ان العہد کان مسئولا. پھر فرمایا کہ وہ اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم. دیکھو ماپنے کا معاملہ ہو، تولنے کا معاملہ ہو، دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. وہ اوفوا الکیل اذا کلتم، کیل ماپنا، وزنوا تولنا. فرمایا ہو کہ ماپنے کا معاملہ ہو، تولنے کا معاملہ ہو، انصاف کا دامن نہ چھوڑو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، جھکتا تولو، سیدھے سیدھے رکھو، برابر برابر رکھو. کیوں؟ ذالک خیر و احسن تأویلا. یہ تمہارے لیے اچھا بھی ہے، انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے خیر بھی ہے. جو صحیح ماپتا ہے اور جو صحیح تولتا ہے اس کا بزنس بہت جلد عروج پہ پہنچتا ہے. یاد رکھو، کیونکہ ماپنا اور تولنا یہی دو چیزیں ہیں بزنس میں سب سے اہم. بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ماپ کی ہوتی ہیں، کپڑا ماپا جائے گا، ہاں وزن تولا جائے گا. یا تو کوئی ناپنا ہے یا کہیں تولنا ہے. یہ پورے کے اندر پورا بزنس، خواہ وہ سوئی سے لے کر آپ دیکھ لیں سونے تک، جتنے اناج کے دانے سے لے کر کوئی اور چیز تک، دو ہی کنڈیشن میں آتا ہے، یا تو ناپیں گے یا تو تولیں گے. اللہ نے کہا کہ ناپنے میں بھی تولنے میں بھی کیا کرو؟ انصاف کا دامن نہ چھوڑو. قسطاس المستقیم، برابر یا تو جھکتا. کبھی دھوکہ نہ دو کسی سے، کبھی دھوکہ نہ دو، برابر ماپ کے دو، ڈنڈی نہ مارو. ہاں دوسری طرف تو فرمایا کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. جو ماپنے میں اور تولنے میں کمی کرتے ہیں، یاد رکھو ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے گا. اب ذرا یاد رکھو، اوپر سے جو بھی میں پڑھ کے آ رہا ہوں، قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، عہد کو پورا کرو، ناپ تولو برابر، یہ سب کس کے ساتھ ہو رہا ہے جی؟ ذرا بتاؤ. اس میں اگر آپ اوپر نیچے کریں گے، اللہ کا کوئی نقصان ہے کہ یہ انسان کا؟ انسانوں کا نقصان ہے. تو اسلام کتنا انسانیت کے لیے ہمدرد ہے کہ اللہ انسانوں کے حق کو مارے جانے کو قبول نہیں کرتا. انسانیت کی پاسداری کا نام اسلام ہے. اصل میں میرے بھائیو ہم نے غلط تصور کر لیا. یاد رکھو، ماپ تول میں آپ ہمیشہ اپنی زندگی کا روٹین بنا لیں کہ سیدھا رہے گا. اللہ کا وعدہ ہے انجام اچھا ہوگا. ڈنڈی نہ مارو اس واسطے، دھوکہ دہی نہ کرو. ہاں بعض لوگ لکھو رہتے لے کے گئے تو پھر کیا ہے، لانا نہیں کرتے واپس، اور ٹھگا کو بیچ دیتے. لائٹنگ ایسی کرتے، کچھ اور دکھتا اور لے کے گئے تو گھر میں دکھتا کچھ اور. ہاں وہ سب ہوگا. لوگ دھوکے سے نہ بیچا کرو، انجام اچھا نہیں ہوگا. خرید میں اچھے پیسے آئیں گے لیکن سب سود میں چل جائیں گے، نہیں تو بیماریاں میں چل جائیں گے، نہیں تو بچہ بیمار پڑے گا، نہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. انجام اچھا نہیں ہوگا. تم غلط طریقے سے پیسہ کماؤ تو یاد رکھو، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو کروڑ کمائے، لیکن ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پھر انجام اچھا نہیں تھا. یا تو ایسے خستہ حالی میں مرے کہ خود بھیک مانگ کے مرے، یا تو اولاد بھیک مانگتی پھرتی ہے. یاد رکھو، کمائی کرو لیکن دو چیزیں رکھو. ناپنے کی بات ہے تو برابر ناپو، تولنے کی بات ہو تو برابر تولو. یا جھکتا تول کے دو، زیادہ دے دو، کم نہ کرو، کبھی بھی کم نہ کرو. حضرت عبداللہ ابن
البجلی کا وہ واقعہ نہ بھولنا چاہیے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی بدخواہی نہ چاہو. یہ حدیث کو انہوں نے یوں پلے باندھ لی. بہت بڑے بزنس مین تھے, اللہ نے بہت پیسہ دیا. ایک مرتبہ ان کے غلام کو کہا کہ انہوں نے جاؤ ایک گھوڑا خرید کے لاؤ, اور وہ خرید کے لایا صرف 300 درہم میں, اور وہ گھوڑا تھا 800 درہم کا. انہوں نے کہا کہ بدبخت تو دھوکہ دے کے لے آیا. کہا کہ میں نے کچھ دھوکہ نہیں کیا آقا, وہ بیچنے لایا تھا. میں نے پوچھا 300 کو دیتے کیا؟ اس نے کہا کہ دیتا ہوں, لے کے آ گیا. کہا کہ بدبخت کوئی اسے ایک مجبوری ہوگی جو 800 کا 300 کو بیچ دیا, جا پکڑ کے بلا کے لے آ. اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پکڑ کے لے کے آیا. آخرکار اس مالک کو جو گھوڑا بیچا تھا, انہوں نے کہا کہ میں اس کے 400 دے دوں تو آپ کو برا تو نہیں ہوگا؟ بولا کہ 100 اوپر دیتے ہو تو مجھے کیوں برا ہوگا, دے دو. کہا کہ 500 دے دوں؟ کہا کہ ہاں. چاہے 600 دے دوں؟ ہاں دے دو. یہاں تک کہ بات کرتے کرتے 800 دے دوں؟ کہا کہ 800 لے جاؤ. جب وہ لے کے 800 پلٹا تو غلام نے کہا کہ آپ بھی عجیب پاگل آدمی ہیں, میں 300 کو وہی چیز خرید کے لے آیا اور آپ اس کو بڑھاتے بڑھاتے 800 دیے, کیا ضرورت تھی اسے بلا کے 800؟ وہ 300 میں بھی راضی تھا. کہا کہ بدبخت میں پاگل نہیں, تو پاگل ہے. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ لیا کہ کسی کے ساتھ بدخواہی نہ کرنا, خیر خواہی کرنا. اور خیر خواہی اس مسلمان کی یہ تھی کہ بیچارے کو معلوم نہیں تھا اس کا گھوڑا 800 کا بکنے والا ہے, لیکن وہ مجبوری تھی یا اسے معصوم تھا, اس واسطے وہ 300 کو بیچ دیا. میں کیسے اس سے بدخواہی کرتا؟ اسی واسطے میں نے کہا کہ نہیں, یہ 300 کا نہیں, یہ 800 کا ہے. اس واسطے 800 دیا تو میں اصل میں اجر کمایا. میں پاگل نہیں ہوں, پاگل تو ہے, تو جو اپنی زندگی برباد کیا. ایسا کوئی مرحلہ ہے ہمارے ساتھ بھی؟ ایسا بزنس کوئی جاری بھی رکھا ہے آج دنیا میں؟ کر کے بھی دیکھو, کروڑوں کا منافع ہوگا, کروڑوں کا. ہاں, ایمانداری سے بزنس کر کے دیکھو. یہ سودی لین دین میں جا کے جو لوگ پاپڑ ہوتے ہیں, لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے ہیں, اللہ ان لوگوں کو کیا ہے, ایسا دے گا, ہاتھ بھی رکھیں گے مٹی میں تو سونا ہو جائے گا. عبد الرحمن بن عوف کا قول ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے برکت کی جب دعا دی تو میں مٹی اٹھاتا تو بھی سونا ہو جاتا. لیکن انصاف, جھوٹ, بددیانتی نہ. لاکھوں روپیے نقصان لگے لیکن کیا ہے, بددیانتی نہ کرو, خیانت نہ کرو. بظاہر آپ کو لگے گا آپ ڈوب رہے ہیں, لیکن اللہ آپ کو اونچا کر دے گا. وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر واحسن تأویلا ولا تقف ما لیس لک به علم. دیکھو, جس میں تمہارا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. ہاں, صاف بول دو مجھے نہیں معلوم بھائی, نہیں بھائی انہوں ویسا گئے کرتے نا, معلوم نہیں بھائی مجھے. ہاں میں بھی سنا کیا کی غلطی سنا, کئی کورے نہیں معلوم نہ رہے تجھے پورا, کئی کو بولتا. یہی اللہ تعالیٰ کہتا ولا تقف ما لیس لک به علم, اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. بس صاف بول دو بھائی انہوں ویسا کرے گا, معلوم نہیں بھائی مجھے. بھائی پورے محلے میں ہو جی, پورے محلے میں مشہور ہے, مجھے نہیں معلوم. مارتی کیا تمہیں, مار لو, نہیں معلوم مجھے, ایک لفظ بھی نہیں بولتا. کیوں یہ نہیں معلوم؟ کسی بھی مسئلے میں پڑھو ہی مت, یہ سب سے سیف سائیڈ ہے. صاف کہہ دو نہیں معلوم مجھے, یہ اللہ سکھاتا ہے. ولا تقف ما لیس لک به علم, جس کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. اگر اس کے پیچھے پڑو گے, زبان کھولو گے یا آنکھ کچھ میں کچھ بولو گے یا کان سے کچھ سنو گے, ان السمع سننے پر, والبصر دیکھنے پر, والفؤاد دل کے اندر خیالات کرنے پر, کل اولئک کان عنہ مسئولا, سب سے ہم سوال کریں گے. یاد رکھو, پھر خالی سوال ہی سوال بن کے رہ جاؤ. ہر معاملے میں کیا ہوتا, بعض لوگوں کی عادت ہے ٹانگ اڑانا. ان تو بھی دو آدمی بات کر, ہاں میں بھی سنا, تجھے بولے گا رے, کہتے تو آیا اندر داخل ہوا, نماز پڑھ لے جانے کا اتنا, دو آدمی بات کر, بیچ میں تیسرا داخل ہوتا. ہر ہنڈی میں منڈی. ہاں, خاموش بیٹھنے کی عادت ہی نہیں. یہ مومن کی چال نہیں ہے. مومن الگ تھلگ خاموش رہنے والا ہے. ضرورت پر بلایا جائے تو ضرورت پہ کچھ بولتا ہے. بعض لوگ اسے کیا تکبر سمجھ لیتے, ان کو جاوید صاحب کو بہت تکبر بھائی, آتش نہیں بھائی. ارے نہیں جی, بہت سیکھا ہے اللہ تعالیٰ. اب ہمیں کیا کریں گے, کہیں کو جانا خواہ مخواہ کسی کے معاملے میں, کیا ضرورت پڑی ہے. ہاں,
ورنہ ضرورت پڑی بلکہ ہمیں گئے تو ہمارے سے سوال ہوں گا کل. تمہیں گئے نا, ایک پارٹی یہاں بلاتی کہتے, ایک پارٹی وہاں بلاتی کہتا, بھائی کیا ہوگا, کتے کا منہ کا ششڑا بن کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھرتا ہے, کئی کو بگایا بیچ میں, تو بولا نکوچ جی میں آتا نہیں جوتا, قصہ ختم, بچ جا. ہاں بعض لوگ بولتے ہیں بیچ میں بولتے نا مول صاحب تمہیں لوکل اردو بہت پسند آتی مجھے کہتے. اب کیا کرنا, حالانکہ میں حق بولتا ہوں, مذاق میں نہیں بولتا ہوں. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. سماعت ہو, بصارت ہو, یا فؤاد ہو, دل ہو, سب سے اللہ پوچھے گا کل اگر تم معاملے میں انٹرفیئر ہوگے کسی کے بھی, سب سے سوال ہوگا بعد میں. ولا تمشی فی الارض مرحا, تکبر کی چال نہ چلو. انک لن تخرق الارض, اس سے تم کیا کر سکتے ہو, زمین کو پھاڑ سکتے ہو. ولن تبلغ الجبال طولا, نہ پہاڑوں کی بلندیوں پہ پہنچ سکتے ہو. اس بات سے تکبر سے اجتناب کرو. میاں نہ روی کی چال چلو. تکبر سے نہ چلنا کا تو سینہ تان کے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سینہ جھکا کے نہیں, وہ بھی نہیں. میاں نہ روی کی نارمل چلو. ہاں بعض لوگ ایسے جھک جاتے گویا کہ کیا ہے, انہوں کوبڑے ہو جاتے, ہونچ ریڑھ کی ہڈی ٹکتی نہیں, ایسا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تکبر کی چال نہ چلو کا مطلب یہ ہے کہ سینہ تان کے لوگوں میں حقیر, لوگوں کو حقیر جان کے چلو. ورنہ اچھے کپڑے پہننا, اچھی چیزیں پہننا, اچھے جوتے پہننا, اس سے انکار نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو ایک صحابی اٹھے, کہا کہ اللہ کے رسول بعض پسند کرتے ہیں اچھے کپڑے پہننا, اچھی جوتی پہننا, اچھے چیزیں پہننا, کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا کہ نہیں, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس, اصل میں کبر تکبر تو یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کا انکار کرنا. ھذا وباللہ التوفیق, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر, وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين, خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.